ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، جامعہ ظریعہ فیصل آباد کی میں بات کر رہا ہوں، تب میں ایم فل کا طالب علم تھا۔ بڑے قابل انسان تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا اور مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعہ ہر شخص کو سننا چاہیے۔ وہ اس طرح کہ وہ کہنے لگے کہ اپنے خاندان میں نا وہ اور ان کا ایک چچا زاد دونوں ہی اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے، یعنی کہ ہم جماعت تھے، یہ بھی 10ویں کلاس میں ہوں گے، وہ بھی 10ویں کلاس میں ہوں گے، ایک ہی کلاس میں تھے۔ اور کہتے کہ میں بہت زیادہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن میں پڑھنے والا تھا، اتنا پڑھنے والا تھا کہ میں نے میٹرک سائنس سے کیا، اور جو ان کا چچا زاد تھا انہوں نے میٹرک آرٹس کے ساتھ کیا۔ اور ہمارے معاشرے میں تو اس شخص کو اچھوت سمجھا جاتا ہے جو سائنس کے ساتھ نہیں پڑھتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نوکری کا دار و مدار، رزق کا دار و مدار، ہر چیز کا دار و مدار جو ہے نا وہ سائنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور جس بندے سے سائنس کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو اب زندگی میں اس کے لیے نوکریوں کے، ملازمت کے، رزق کے، ہر چیز کے، بلکہ عزت کے بھی دروازے بند ہو چکے ہیں، اور اس کو ہم ذہنی طور پہ اتنا زیادہ اذیت دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی ڈگری بتاتے بھی شرماتا ہے کہ میں پڑھا ہوں یا نہیں پڑھا ہوں، میں نے کیا کیا ہے یا میں نے کیا نہیں کیا ہے۔ اور ہر علم کی اپنی اہمیت ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جب ایف ایس سی کی، انہوں نے ایف اے کیا، اور جب انہوں نے ایف اے کیا تو اس وقت نا فارسی اب کافی کم ہو چکی ہے۔ فارسی کا مضمون تھا 200 نمبر کا، اور بچے اس مضمون کو صرف اس لیے رکھتے تھے کہ اس میں نمبر بہت زیادہ آ جاتے ہیں، آپ کا گریڈ اچھا آ جاتا ہے۔ تو ان کے چچا زاد نے فارسی رکھ لی، سبھی مذاق اڑائیں کہ یہ فارسی، پنجابی اور ایسی چیزیں رکھ کے یہ پاس ہوگا۔ کہتے میں نے سائنس کے ساتھ جو ہے وہ ایف ایس سی کر لی۔ اب انہوں نے آگے بی ایس سی آنرز کیا، ایم ایس سی آنرز کیا، اور پھر پی ایچ ڈی کے لیے باہر چلے گئے۔ کہتے میں واپس آیا اور ان کی ملازمت ہو گئی۔ وہ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ کہتے کہ میری ملازمت ہو گئی اور میں تو پروفیسر بن گیا۔ اب کسی بھی شادی میں جاؤں، کسی بھی جگہ پہ جاؤں، میرے چرچے ہیں اور میرا نام لیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ خوشی سے کہتے ہیں جی بڑی بات ہے، اچھا کما رہا ہے، اچھی معاشرے میں عزت ہے، یہ ہے۔ اور کہتے کہ میرا نام لے کے نا میرا جو چچا زاد تھا اسے ہمیشہ سے ہی لوگوں نے اذیت دینی، اور کہنا کہ یہ تو بی اے بھی فارسی سے کر رہا ہے جس کا کوئی سکوپ نہیں ہے، یہ کیا کرے گا۔ کہتے اس شخص کی ایک بات جو ہے نا، اس نے کہا جی میں محنت کروں گا۔ اس نے اپنی اسی فارسی میں ہی محنت کی، اچھے مارکس لیے، بی اے کے بعد اس نے ایم اے فارسی میں کر لیا، اور اس کے بعد اس نے شاید ایم فل بھی فارسی میں کر لیا، مجھے یہ یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ ایم اے انہوں نے فارسی میں کر لیا۔ انہیں فارسی پہ بہت عبور حاصل ہوا، اور بول بھی سکتے تھے اور وہ سمجھ بھی سکتے تھے، اچھا خاصا جو تھا نا وہ ہو گیا۔ کہتے اب فارسی میں وہ یہی تھا نا، کسی اسکول میں یا کسی کالج میں فارسی کے استاد لگ جاتے، لیکن ان کے لیے نا یہ بھی تھوڑی سی مشکل آئی کہ ان دنوں میں ملازمت ان کی اس حوالے سے نہ آ سکی اور وہ گھر بیٹھے رہے۔ لیکن انہوں نے پرانی کتابیں جو تھیں ان کا مطالعہ کرتے رہنا۔ اقبال کا جو فارسی کا فلسفہ تھا وہ پڑھ ڈالا، اور بھی جو فارسی کے بڑے بڑے ادیب تھے، جو رائٹر تھے، ان کو انہوں نے پڑھ لیا۔ کہتے لیکن دیکھیں قسمت کی بات ہے، پھر ایسا ہوا کہ اس ٹائم وہ بتاتے ہیں کہ ان کی نا 33,000 تنخواہ تھی۔ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ میری اس ٹائم 33,000 تنخواہ ہے۔ کہتے اور جو میرا کزن ہے، جو میرا چچا زاد ہے، اس کی تنخواہ جو ہے نا 5 گنا مجھ سے زیادہ ہوگی، یا اس سے بھی کہتے زیادہ ہوگی۔ اور سبھی جو طالب علم تھے نا وہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ کیسے، کہتے اور وہ ہیں بھی سرکاری نوکری پہ۔ اب سبھی بچے حیران تھے کہ وہ کون سی ایسی نوکری۔ کہتے ہوا ایسے کہ وہ ریاستیں جیسے ایران ہے، اور جو رشیا کے پاس تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، جن بھی علاقوں میں فارسی بولی جاتی ہے، تو وہاں پہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جانا ہے یا وزراء نے جانا ہے، تو ان کے ساتھ ان کو ایک ترجمہ کرنے والا چاہیے، تاکہ ان کے ساتھ وہ کنورسیشن کر سکیں، ان سے بات چیت کرنے کے لیے۔ کہتے اس کی اسامی آئی، انہوں نے اپلائی کیا اور وہ ہو گئے۔ اور کہتے اب میں ادھر پروفیسر کا پروفیسر ہوں، اور وہ روز کسی نہ کسی ملک کا دورہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلق بن گئے۔ اور کہتے کہ اس چیز سے میں نے یہ پایا، وہ اکثر میرا چچا زاد کہا کرتا تھا کہ چاہے میں سائنس پڑھ رہا ہوں یا میں آرٹس پڑھ رہا ہوں، میں محنت تو کر رہا ہوں نا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں محنت کروں اور اللہ تعالیٰ اس کا مجھے جو ہے نا وہ انعام نہ دے، میری محنت کا مجھے صلہ نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی محنت کا، اس کے توکل اور یقین کی وجہ سے دیا۔ اور یہ بات بہت سچ ہے کہ جو رزق ہے اس کا دار و مدار سائنس کی ڈگریوں کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ جو رزق ہے نا اس کا دار و مدار انسان کی قابلیت کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اللہ نے دولت دی ہے یا رزق دیا ہے، یہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے یا ان کی ڈگری کی وجہ سے ہے، تو یہ بھول جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔
انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے قابل لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اور آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس نہ کوئی زیادہ ڈگریاں ہیں، نہ وہ اتنے قابل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دولت سے نواز رکھا ہے کہ بڑے بڑے قابلیت والے ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ سائنس کی ڈگری ہو، چاہے وہ آرٹس کی ڈگری ہو۔ آپ کو جو بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں اس پہ عبور حاصل کرنا چاہیے، اور رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کوئی نہیں دے سکتا، نہ قابلیت دے سکتی ہے، نہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو، ہر شخص کوشش کرتا ہے، اور سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔